نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم بارك لنا في أوقاتنا. پارہ نمبر 16 آیت نمبر 85. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرمایا اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا. موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنے قوم کی طرف پلٹے. یہاں پر بہت ساری تفصیلات نہیں ہیں اس واقعے کی، لیکن ہوا یہ تھا دراصل کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تورات لینے کے لیے، تو پیچھے بنی اسرائیل نے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا. جا کر اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں؟ یا تم اپنے رب کے غضب کو اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی. معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ ہم سے لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا. پھر اس طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکالا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی. لوگ پکار اٹھے، یہی ہے تمہارا خدا. اور موسیٰ کا خدا، موسیٰ علیہ السلام اسے بھول گیا. یعنی موسیٰ اسے بھول گیا. کیا وہ نہ دیکھتے تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے؟ یعنی وہ بچڑا جس کو یہ معبود بتا رہے ہیں وہ کیسا بچڑا تھا کہ نہ وہ بات کی جواب دیتا ہے اور نہ ان کو نفع اور نقصان کا کچھ اس کو اختیار رکھتا ہے. ہارون علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی کہ ان سے کہہ دیا تھا کہ لوگوں، تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو. تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو. وہ کیا کہ جب قوم نے دیکھیں زیور پورا ایک جگہ ڈال دیا، کیونکہ جب بنی اسرائیل نکل رہے تھے فرعون کے پاس سے، تو انسان جب کہیں سے بھی دوسری جگہ آتا ہے نا، تو ساتھ اپنے کیا چیز دیتا ہے جو واقعی میں یا تو بہت قیمتی ہوتی ہے یا پھر ضرورت کی ہوتی ہے. تو عام طور پہ ہم بھی جب کہیں پر جاتے ہیں تو اپنی جس چیز کی فکر کرتے ہیں زیادہ وہ کیا ہے، ہمارا زیور ہے. obviously ہم اس کو یا تو ساتھ لیتے ہیں یا پھر اس کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں. تو بنی اسرائیل بھی جب فرعونیوں کے پاس سے ساتھ نکل رہے تھے وہاں سے، تو انہوں نے جو چیز اپنے ساتھ لی وہ ان کے زیورات تھے. جب وہ زیورات لے کر نکلے تو اتنے زیادہ ہو گئے ہر ایک کے زیورات کہ وہ اب آگے وہ بوجھ بن رہا تھا آگے لے جانا. تو ان لوگوں نے کیا کہ ایک جگہ وہ سارے زیورات کو ڈال کر اس کو جلانا شروع کر دیا تاکہ وہ اکٹھا ہو جائے. جب وہ سارا کچھ ایک جگہ ڈال دیا گیا تو ہوا یہ کہ سامری نے بھی اپنی طرف سے ایک جو ہے اس کے اندر کوئی چیز ڈالی، اس کا ذکر آگے آئے گا. تو اس کا ذکر آگے آئے گا. تو کہا اب وہ جو چیز تھی وہ دراصل ایک بچڑے کی مورت بن گیا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے وہ بچڑے کی پوجا کرتے تھے، بچڑے کو اپنا معبود سمجھتے تھے. فرعونیوں کے ساتھ رہ رہ کر یہ ان کے رنگ میں رنگ چکے تھے. تو اب وہ سونا جب ڈھل کر ایک بچڑے کی شکل اس نے اختیار کر لی نا، تو ان لوگوں کو کیا لگا، اس کو دیکھتے ہی ان کو اپنا وہ معبود یاد آ گیا. ان کو لگا کہ اچھا یہ ہے ہمارا معبود، یہ ہے وہ چیز. اور موسیٰ کا خدا، موسیٰ تو اسے بھول گیا. یعنی وہ واپس آئے ہی نہیں ہیں، وہ کوہ طور پر گئے اور ادھر ہی ٹک گئے. تو قوم، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام قوم کو کہہ کر گئے تھے کہ میں جب تک آتا ہوں تم اللہ کی عبادت کرتے رہنا. اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود بھی کس قدر ناشکرے ہو گئے بنی اسرائیل. کیا وہ نہ دیکھتے تھے کہ ان کو نہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع اور نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ ہارون نے موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا علیہ السلام کے لوگوں، تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو. یعنی یہ بچڑا جو کہ بچڑے کی شکل میں جو زیور بن گیا ہے، اس کو دیکھ کر تم فتنے میں پڑ گئے ہو. تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو. مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے. یعنی جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے ہم اس کو اس سونے سے بنے ہوئے بچڑے کو ہی ہم اپنا معبود، اپنا خدا مانتے رہیں گے. موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون علیہ السلام کی طرف پلٹا اور بولا، ہارون
تم نے علیہ السلام تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ قوم یہ گمراہ ہو رہے ہیں، یعنی انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس زیور سے بنے ہوئے بچڑے کو اپنا خدا ماننا شروع کر دیا ہے، تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کے خلاف ورزی کی؟ یعنی تم نے لوگوں کو روکا کیوں نہیں، ان کو کیوں نہیں سمجھایا؟ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ، کیونکہ آ کر موسیٰ علیہ السلام ان کو اپنا جانشین بنا کر گئے تھے بنی اسرائیل کے لیے، تو obviously آ کر انہیں سے پوچھ گچھ کریں گے۔ تو ہارون علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میری داڑھی نہ پکڑ، میرے سر کے بال نہ کھینچ، مجھے اس بات کا ڈر تھا، یعنی میں نے ان کو زیادہ اس لیے نہیں بولا، فورس اس لیے نہیں کیا، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، یعنی یہ سامری وہ شخص تھا جس نے دراصل بچڑے اس زیور میں کوئی چیز ڈالی تھی، جس کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا تھا کہ بچڑے کی شکل کا زیور بچڑے کی شکل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور ایک مٹھی مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا، یعنی لا مساس، اور تیرے لیے باس پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہیں ٹلے گا، یعنی تو نے جو گناہ کیا ہے، سب لوگوں کو بھٹکایا ہے، خود بھی بہکا ہے، تو اس کی تجھے سزا ملے گی۔ اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجھا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ لوگوں، تمہارا خدا بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے، اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی سامنے آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام حالانکہ دونوں بھائی ہیں، لیکن ہارون علیہ السلام بڑے ہیں، لیکن چھوٹے بھائی کو جو ہے روب وہ زیادہ ہے۔ اب یہاں پر بات کیا تھی کہ سامری نے ایک بچڑا بنا ڈالا تھا، اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکال ڈالا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ لوگ پکار اٹھے، یہی ہے تمہارا خدا، اور موسیٰ کا خدا، موسیٰ اسے بھول گیا۔ کیا وہ نہ دیکھتے تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع اور نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ ہارون نے موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ لوگوں، تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون علیہ السلام کی طرف پلٹے اور بولے، ہارون، تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ قوم گمراہ ہو رہی ہے، یعنی یہ گمراہ ہو رہے ہیں، تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے، مجھے نہ چھونا، یعنی وہ سزا تھی جو اس کو اس عمل کی وجہ سے دنیا میں دی گئی۔ اور تیرے لیے باس پرس کا ایک وقت مقرر ہے، نہیں قیامت کے دن بھی حساب ہوگا جو تجھ سے ہرگز نہیں ٹلے گا۔ اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجھا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔
لوگوں، خدا بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ تو اس سے خلاصہ کیا ملتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ بعض دفعہ اللہ رب العالمین بعض چیزوں کو بعض لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیتا ہے، لیکن ایسے وقت میں جو انسان قرآن و سنت کو تھامے رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے گمراہ ہونے سے بچا لیتے ہیں، اور جو انسان دین کو پھر پیچھے پھینک دیتا ہے اور خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں آپ کو سناتے ہیں، اور ہم نے اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر درست درس نصیحت عطا کیا ہے۔ قد آتیناک من لدنا ذکرا، یعنی قرآن، اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر کے کیا کہتے ہیں کہ ہم نے پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں آپ کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر عطا کیا ہے جو کہ قرآن ہے۔ جو کوئی اس سے منہ موڑے گا، یعنی جو کوئی قرآن کو چھوڑ کر زندگی بسر کرے گا، وہ قیامت کے دن سخت بار گناہ اٹھائے گا، یعنی وہ ایک بوجھ کے ساتھ اٹھے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا۔ اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی، آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے، ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی تھی، یعنی قیامت کے دن جب انسان اٹھے گا تو پھر وہ اندازے ہی لگائے گا کہ کتنا عرصہ سو کے آیا ہے، حالانکہ ہزاروں ہزاروں سال وہ قبروں میں رہے ہوں گے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہو میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا، یعنی یہ جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ دنیا میں نظر آتے ہیں، قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ اتنا ہولناک ہوگا کہ پہاڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ دھول بنا کر اڑا دیں گے، اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے، یعنی آج زمین میں اونچ نیچ کہیں پر کچھ نظر آتا ہے، لیکن قیامت کے دن کیسا ہوگا کہ زمین بالکل چٹیل میدان جیسی ہو جائے گی۔ اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا۔ دنیا میں ہوتا ہے نا، کوئی اگر کسی کو بلائے تو وہ آتا ہے، کوئی نہیں آتا، اپنی مرضی انسان کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی اپنی مرضی نہیں کر سکے گا، ہر کوئی اللہ کے تابع ہوگا، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، کوئی بول بھی نہ سکے گا، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے۔ اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے، یعنی کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ اللہ اجازت دے تب کی جائے گی سفارش۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ لوگوں کے سر اس حیو اور قیوم کے آگے جھک جائیں گے، نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے، اور اس میں طرح طرح سے ڈراوے کی تنبیہات کی ہیں، شاید کہ لوگ کج روی سے بچیں یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہو۔ بس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی۔ اور دیکھو، قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو۔ ہوتا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آتی تھی نا تو آپ جلدی جلدی اس کو دہراتے تھے، جلدی اس کو اخذ کر لینا چاہتے تھے، جلدی یاد کر لینا چاہتے تھے۔ تو آپ کو کہا جا رہا ہے کیا کہ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، یعنی پوری طریقے سے پہلے اچھی طریقے سے سن لو جو سنایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر یاد کروایا جائے گا، اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر، رب زدنی علما، کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے نا، جتنا بھی انسان کو مل جائے وہ کم ہی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ربی زدنی علما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، آپ اللہ کے محبوب انسان ہیں، اور آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے قر رب زدنی علما، کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کرے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے دین ہم تک پہنچا ہے، جن سے شریعت ہم تک پہنچی ہے،
ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ قر رب زدنی علما. اور ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمارے پاس تھوڑا سا علم آ جائے، ایک دو کتابیں پڑھ لیں، 4 ڈگریاں حاصل کر لیں، تو انسان کیا سمجھتا ہے اب تو میرے پاس، میں تو عقل کل بن گئی ہوں، مجھے اور مزید چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا جا رہا ہے کیا، کہ وہ کیا کریں، قر رب زدنی علما، مزید علم کی دعا کریں، مزید علم طلب کریں. تو ہمیں بھی کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں بہت کچھ آتا ہے یا بہت کچھ میں نے حاصل کر لیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید علم کے لیے کہا جا رہا ہے تو کیا ہمیں مزید علم کی ضرورت نہیں ہے؟ اسی لیے ہر دن ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَزِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا، اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا. یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، وہ سب تو سب سجدے میں گر گئے، مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا. اس پر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی دونوں کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہاں تو تمہیں یہ آسائش حاصل ہے کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے. لیکن شیطان نے ان کو پھسلا دیا، کہنے لگا آدم بتاؤ تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے. یعنی جھوٹی باتیں، جھوٹی امانی منہ مبتلا کرنے لگا شیطان، جھوٹی جھوٹی باتیں بنا کر آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو ورغلانے لگا. کیا کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک وہ درخت بتاؤں جس کا پھل اگر انسان کھا لے تو ہمیشہ زندہ رہے گا. انسان کی جو خواہش ہوتی ہے نا زندگی کے بارے میں، کون ایسا ہے دنیا میں جو مرنا چاہتا ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا. جیسی بھی زندگی انسان گزارا ہے، لیکن جہاں تک موت کی بات آتی ہے تو ہر انسان کیا چاہتا ہے کہ اس کو زندگی دی جائے، زندگی انسان پسند کرتا ہے. تو یہاں پر اس نے اسی کمزوری کو ہاتھ میں لے کر کیا کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا درخت دکھاتا ہوں جس کا پھل اگر تم کھا لو گے تو کبھی بھی تمہیں موت نہیں آئے گی. آخر کار وہ دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے، کیونکہ اس نے باتیں ایسی کی تھی، قسمیں کھا کر. تو ہوا کیا، شیطان نے کیا کیا، شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کو اس پھل کھانے کے لیے اتنا وسوسہ ڈالا. اس نے مجبور نہیں کیا، ہاتھ میں لا کے پھل نہیں دیا، لیکن ایسے ایسے طریقے سے دل میں بات ڈالی، ایسے ایسے بہلایا کہ اس کو کھانے سے کیا ہوگا، شاید ہمیشہ کی زندگی مل جائے، انسان فرشتہ بن جائے. ایسے ایسے طریقے سے ورغلایا، کیا ہوگا، کیا ہو گیا کہ وہ اس کی باتوں میں آ گئے. آخر کار وہ دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی اس کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے. اس پھل کھانے سے منع اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ اس کو کھانے کی وجہ سے ایک نقصان انسان کو ہونے والا تھا. تو اس سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس پھل کھانے سے انکار کیا، اس پھل کو کھانے سے انکار کیا تھا. لیکن شیطان نے کیا کیا، اپنی طرف سے ورغلایا اور دونوں کو اپنی باتوں میں لے آیا. اور کھاتے ہی ہو گیا کیا کہ ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ انسان میں فطرت جو ہے نا حیا ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں حیا رکھی ہے. تو جیسے ہی ان دونوں کے کپڑے اتر گئے تو فوراً یہ کیا کرنے لگے کہ جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکنے لگے. آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا. اور کیا ہوا کہ وہ راہ راست سے بھٹک گئے. جو صحیح راہ پہ وہ چل رہے تھے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کر رہے تھے، اتنے میں ہوا کہ یہ ایک آزمائش آئی اور وہ پھر اس سے جو ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی انہوں نے کی، جس کی وجہ سے وہ راہ راست سے بھٹک گئے. پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا، یعنی چن لیا. پھر اللہ نے پھر بھی چن لیا. کیوں چن لیا؟ کیونکہ جب ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے شیطان کی طرح مہلت نہیں مانگی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے اب غلطی ہو گئی ہے تو اب میں اس پہ ڈھیٹ بن جاؤں، بلکہ انسان سے غلطی ہوتی ہے لیکن کرنے کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو انسان سچے دل سے معافی مانگ لے اور اس غلطی سے ہمیشہ کے لیے باز آ جائے.
اب ہوا کیا کہ آدم علیہ السلام کو جیسے ہی احساس ہو گیا تو انہوں نے توبہ شروع کر دی، اللہ تعالیٰ سے توبہ جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ وزاری کرنے لگے۔ پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا، یعنی چن لیا اور ان کی توبہ قبول کر لی اور ہدایت بخشی۔ وہی دعا آتی ہے نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس کو پڑھنے لگے اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ۔ اب پھل کھا لیا تو اب کیا ہے، اس کے بعد میں امتحان کے بعد اب جنت دی جائے گی، اب ایسے ہی جنت نہیں دی جائے گی، یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو یہی وہ ہدایت ہے، یہی وہ پیغمبروں کے ذریعے سے وحی کا سلسلہ ہے جس کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے، کیا کہ میری طرف سے تمہارے پاس اگر کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی، یعنی اس کی زندگی میں جو بدقسمتی ہم جس کو کہتے ہیں نا بدبختی، اصل انسان کی بدبختی یہ نہیں ہے کہ اس کو دنیا میں کم مل گیا، اصل بدبخت وہ ہے جو آخرت میں ناکام ہو گیا۔ اور آخرت میں انسان ناکام کیسے ہوتا ہے، دنیا میں اگر وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی والے کام کر کے زندگی گزارتا ہے اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے، یقیناً وہ آخرت میں بدبخت ہوگا۔ تو اصل بدبختی کیا ہے، اللہ کے راستے سے بھٹک جانا اصل بدبختی ہے۔ ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما، اور جو میرے ذکر یعنی میری اس کتاب سے، اس کلام سے، نصیحت سے، شریعت سے، دین سے منہ موڑے گا تو کیا ہوگا، اس کے لیے دنیا میں بھی زندگی تنگ ہوگی، یعنی اس کے پاس بہت کچھ ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی اس کا دل سیر نہیں ہوگا۔ ایک مومن انسان کو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو نعمت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دل سے دنیا نکل جاتی ہے۔ جب انسان کے دل میں دنیا بس جاتی ہے نا تو پھر اس کو زیادہ چیزیں بھی تھوڑی نظر آتی ہے، پھر اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ مجھے مزید مل جائے، اور مزید کے چکر میں وہ پریشان رہتا ہے، مزید کے چکر میں وہ اپنی زندگی کو اسی طرف لگاتے رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ مزید پریشانیاں اپنے لیے مول لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو میرے ذکر سے، میری نصیحت سے منہ موڑے گا، اس قرآن سے منہ موڑے گا، اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے، کیونکہ قرآن ایک روشنی ہے، جو دین ایک روشنی ہے، اس کے اندر انسان اگر چلے گا اس کی لائٹ میں تو کیا ہوگا، وہ ہمیشہ صحیح راستے پر رہے گا۔ لیکن جو انسان دنیا میں اس کی روشنی میں نہیں چلتا، یہ بتائے ہوئے طریقے پر زندگی نہیں گزارتا، یقیناً راہ بھٹک گیا، اور جو راہ بھٹک گیا تو قیامت کے دن اس کے لیے وہ روشنی کہاں سے ہوگی جو اس کو پھر صراط مستقیم کی طرف لے کر جائے گی۔ اور کیا آتا ہے حدیث میں، کیا بات آتی ہے حدیث میں، یہ بات آتی ہے مفہوم حدیث کا کہ جو انسان علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں، کیونکہ علم روشنی ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے جانے والے اعمال کو بتاتی ہے کہ کون سا عمل کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کہ جنت کا راستہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے پھر۔ لیکن جو انسان علم حاصل نہ کرے، تو جو انسان علم حاصل نہ کرے پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا، یقیناً وہ پھر اندھیروں میں زندگی گزارتا ہے، وہ پھر ٹامک ٹوئیاں کرتا ہے، وہ پھر اپنی خواہشات کی، کبھی لوگوں کی خواہشات کی، کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز۔ قال رب لما حشرتنی اعما، قیامت کے دن پھر ایسا شخص جو ہے اندھا اٹھایا جائے گا جو دنیا میں کتاب اللہ سے اندھا رہا، دین سے اندھا رہا، وہ کیا کہے گا پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ دنیا میں تو دیکھتا تھا، میری آنکھیں تھی، وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا دنیا میں تو آنکھوں والا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا، ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا، یعنی قرآن مجید کو تو نے کم تر جانا، تو نے اس کی ویلیو نہیں کی، تو نے اس کے طریقے پر زندگی نہیں گزاری، تو نے اسے بھلا دیا، اس کو پیچھے ڈال دیا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ قال كذلك اتتك آیاتنا، کہ ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، فنسیتها، تو تو نے اسے بھلا دیا۔ تو بہت سارے لوگوں کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ قرآن حفظ کریں، خود بھی خواہش رکھتے ہیں، بچوں کے حوالے سے بھی۔ قرآن حفظ کرنا جتنا زیادہ اہم ہے اور جتنا زیادہ مشکل ہے، اتنا ہی پھر قرآن کو ریٹین کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ انسان حفظ کرے اور پھر بعد میں اس سے بالکل لاپرواہ ہو جائے، اس کو بھول جائے، کئی ساری اس کے قرآن میں غلطیاں ہو جائے تو پھر اس کا گناہ ملتا ہے انسان کو۔ تو
حفظ بھی کرنا ہے اور حفظ کرنے کے بعد میں اس کو بھولنا نہیں ہے، اس کو پھر بار بار دہراتے رہنا ہے، یاد دہانی، اتنا بڑا شرف انسان کو ایسے ہی مل جائے گا۔ قرآن حافظ قرآن کے لیے کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا سب سے پسندیدہ انسان ہے وہ، جس کے دل میں قرآن ہے۔ لیکن اگر انسان قرآن یاد کر کے بھول جائے تو پھر یہ اس کے لیے خسارے کا ذریعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان پھر یاد نہ کرے، یاد کرے، لیکن اس کو یاد رکھنے کی بھی پھر فکر کرے اتنی ہی جتنی یاد کرنے کی تڑپ تھی۔ اسی طرح تم بھی بھلائے جا رہے ہو، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اسی طرح ہم حد سے گزر۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والوں کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی؟ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، جن کی بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں۔ در حقیقت اس میں بہت سے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا۔ یعنی انسان ادھر برائی کرتا ہے، فوراً ہی اس کو پھر سزا دے دی جاتی۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو، اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کنارے پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ۔ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کے اس شان و شوکت کو، نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو ان لوگوں کو یا اس دنیاوی زندگی کی شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف طرح کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ وہ وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، یعنی دنیا والوں کو جو دنیا ملی ہے وہ کس لیے؟ وہ تو امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طے کر دیا ہے۔ اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر ہے اور پائیدہ تر ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو، یعنی دنیا کی فکر میں ہر وقت نہ رہو، بلکہ جس چیز کی فکر ہونی چاہیے وہ کیا؟ نماز کی فکر۔ اپنے اہل اور عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی ہے تمہیں دے رہے، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کثرت سے انسان کو کرنا چاہیے۔ جب لوگ جتنے زیادہ باتیں بتائیں اتنا زیادہ پھر ریورٹ میں جواب نہیں دینا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ اتنا ہی زیادہ انسان تسبیح میں اپنے آپ کو زیادہ کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ تو پھر اس وجہ سے جب انسان بہت زیادہ دنیا میں اپنے آپ کو کھپا لیتا ہے اور پھر نمازوں کو کم تر جانتا ہے، نماز کی پرواہ نہیں کرتا، تو پھر کیا ہے؟ وہ دنیا ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور جو انسان نماز کی پابندی کرتے رہتا ہے تو پھر دنیا کا رنگ اس کے اوپر نہیں چڑھتا، پھر نماز اس کو کھینچ لاتی ہے، اس کو نماز باندھ لیتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں لاتا؟ اولم یاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، تو جواب دیا جا رہا ہے کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ یعنی اگر معجزہ ہی چاہیے تو قرآن کیا کم معجزہ ہے جس کے اندر سب کچھ تمہارے سامنے بیان کر کے رکھ دیا گیا ہے؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر کیا؟ تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ یعنی انسان قیامت کے دن جا کر کیا کہے گا؟ کہے گا اگر اللہ تعالیٰ ہدایت کا انتظام نہ کرتے، انسان کا کوئی پیغمبروں کو نہ بھیجتے، کتاب نہ آتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہ آتی، تو انسان کہتا کہ اللہ آپ نے ہماری ہدایت کا انتظام کیوں نہ کیا؟ اگر کرتے تو ہم ضرور کیا ہے اس کی پیروی کر کے آتے، وہ جیسے بتاتا ہے ویسے طریقے جی کے آتے۔ لیکن اللہ نے کیا ہے؟ سب چیزوں کو کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب پورا ایگزام پیپر ہمارے سامنے ہے،
اس کے باوجود بھی کوئی اگر انسان ایگزام میں فیل ہو جائے تو یقیناً وہ خسارے میں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، یعنی انسان کو کام کرتے چلے جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جس وقت آنا ہے وہ آ کر رہے گا، اس لیے لوگوں کے ڈر سے کسی بھی نیکی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن لوگ ساتھ نہیں ہوں گے، وہاں پر تو انسان فردن فردن اللہ کے سامنے حساب دے رہا ہوگا۔ سورۃ الانبیاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، یعنی قیامت یا پھر موت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی قرآن و سنت سے ابھی بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، حالانکہ انسان کی موت اس کو لینے کے لیے آنے کے لیے تیار ہے۔ یعنی انسان اگر زندگی کے مقابلے میں دیکھا جائے تو کیا ہے، موت سے قریب ہے، کیونکہ موت کا وقت تو طے شدہ ہے۔ اب ہم دنیا میں آ گئے تو اس کا مطلب کیا ہے، ہمارا ہر گزرتا ہوا دن ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف یہاں پر توجہ دلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، یعنی انسان قبر میں جائے گا تو پھر کیا ہوگا، یقیناً حساب کتاب شروع ہو جائے گا، قیامت آئے گی تو کیا ہوگا، حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں، یعنی نصیحتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئی ہوئی ہیں ان کو کیسے سنتے ہیں، کھیل تماشا کرتے ہوئے، اپنے ہی سوچوں میں اپنی ہی چیزوں میں گم رہ کے انسان جو ہے اللہ کی آیات کو سنتا ہے، تو پھر وہ آیات اس پر اثر کہاں سے کریں گی، دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہے، یعنی دل میں دوسرے ہی خیالات ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اعرابیوں میں کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور پوچھتے کہ قیامت کب آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چھوٹے کی طرف دیکھ کر فرماتے کہ اگر یہ زندہ رہا تو اس پر بڑھاپا نہیں آئے گا یہاں تک کہ تم پر تمہاری قیامت آ جائے گی، یعنی قیامت سے مراد یہاں پر کیا ہے، موت ہے، یعنی انسان کی جو موت ہے اس کا وقت طے ہے اور وہ آنا جو ہے طے شدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت اور درمیانی انگلی یعنی یہ دونوں انگلیوں کو اس طریقے سے قریب کر کے بتایا کہ کیا کہ آپس میں ملایا کہ میں اور قیامت اس طریقے سے، یعنی میرے بعد جو کوئی اور چیز نہیں ہوگی، بس قیامت ہی ہے، کوئی اور نبی کوئی اور پیغمبر کچھ بھی نہیں آئے گا، اس کے بعد قیامت ہی آئے گی۔ تو حقیقت کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جتنی بھی زندگی گزار کر جائے، چاہے ہزاروں سال کیوں نہ جی جائے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک دن ہے جب اس کو واپس لوٹنا ہوگا، ایک دن ہے جب اس سے حساب اور کتاب لیا جائے گا۔ تو اچھے لوگ کون ہیں، جو اس آخرت کو سامنے رکھ کے اپنی موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، وہی کامیاب ہوں گے۔ ان کے دل دوسرے ہی فکروں میں منہمک ہے، یعنی زیادہ تر دنیا کی باتوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور آخرت کو بھولے رہتے ہیں، اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں، کیا کہ یہ شخص تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ کر جھٹلاتے کہ یہ ایک جادوگر ہے، ان کا اثر نہیں لینا، قرآن کو جادو کہتے تھے، حالانکہ قرآن حق ہے، اور وہ جانتے تھے، عرب دان تھے، ایسا نہیں تھا کہ قرآن کے بارے میں ان کو کوئی شک تھا، بلکہ عربی عربی دان تھے، عربی بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے، جن کے پاس قرآن بھیجا گیا تھا وہ عربی میں ماہر لوگ تھے، اس کے باوجود بھی جاننے کے باوجود بھی ماننا نہیں چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع اور علیم ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو
جو آسمان اور زمین میں کی جائے وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. ربی یعلم القول فی السماء والارض، میرا رب قول کو، بات کو جانتا ہے، آسمان میں ہو یا زمین میں. وہ سمیع العلیم، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی جو بھی پیغمبر کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں یا دین والوں کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، اس وقت انسان کو بوکھلا نہیں جانا چاہیے، بلکہ آپ کے خلاف جو کچھ بھی لوگ بولیں اس وقت یقین یہ رکھنا چاہیے کہ میرا رب ان تمام باتوں کو، ان تمام لوگوں کے میرے خلاف چالوں کو، غیبتوں کو، سب کچھ کو سن رہا ہے. بل قالوا اضغاث احلام بل افطراہ بل هو شاعر، وہ کہتے ہیں بلکہ یہ ایک پراگندہ خواب ہے، بلکہ یہ ان کی من گھڑت، بلکہ یہ ان کی من گھڑت ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے. اب یہاں پر نا بات میں بھی دیکھیے ایک بات نہیں کہہ رہے، طرح طرح کی باتیں کریں. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے ہیں، کبھی قرآن کو جادو کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نعوذ باللہ مجنون ہے. یعنی ان کو ایک بات پر بھی پوری طریقے سے اعتبار نہیں تھا جو یہ لوگ خود کہہ رہے تھے. ورنہ یہ لائے کوئی نشانی، جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے. نشانی تو آ چکی تھی، سامنے تھی، قرآن سب سے بڑا معجزہ تھا، لیکن جاننے کے باوجود بھی ماننے سے انکار کر رہے تھے. حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے تم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان نہ لائیں گے؟ یعنی کوئی بھی ایسی قوم آج تک نہیں گزری ہے جس نے نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لایا ہو. جب بھی کوئی ایمان لایا ہے تو وہ پیغمبر کی حقانیت کو دیکھ کر ایمان لایا ہے، نہ کہ معجزات کو دیکھ کر. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.